بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ کیا ہے اور اس کے علوم کیا ہیں، اس کا ایک اجمالی جائزہ اور خاکہ ضروری ہے تاکہ داعی اپنے دین، اپنے اسلام کے متعلق مکمل اور گہری آگاہی رکھتے ہوں۔ تو شریعت کی تعریف ہے ما شرعہ اللہ لعبادہ من العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات ونظم الحیات، جو اللہ نے مقرر کیا اسے شریعت کہتے ہیں۔ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا، یعنی کچھ عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات اور زندگی کے نظام، جیسے انفرادی نظام، معاشرتی نظام، آئلی نظام، اقتصادی نظام، سیاسی نظام، تو یہ شریعت ہے۔ تو شریعت میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اس کے خصائص ہیں۔ خصائص یہ ہیں کہ یہ ربانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ المصلح الوحید لکل زمان و مکان و امت، یہ واحد اصلاح کرنے والی چیز ہے ہر زمان اور مکان اور امت کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کامل ہے، یہ ہمہ گیر ہے، زندگی کے ہر شعبے پر احاطہ کرتی ہے، یہ عالمی ہے، کسی ایک گروہ کی ملکیت نہیں ہے، کسی ایک نسل کی، کسی ایک علاقے کی ملکیت نہیں ہے، یہ مثالی بھی ہے اور واقعی بھی ہے۔ مثالی کا مطلب آئیڈیل بھی ہے، اور واقعی ہے کہ پریکٹیکل بھی ہے، عملی زندگی میں کام دینے والی بھی ہے، اور آئیڈیل بھی ہے کہ علمی نظری اعتبار سے خوبصورت ہے۔ اس میں یسر ہے، رفع الحرج ہے، یعنی جتنے احکام ہیں وہ عام طور پر آسان ہیں، اور کوئی زندگی اور جان پر کوئی بہت بڑا عذاب نہیں جھیلنا پڑتا۔ اس میں وسطیت ہے، یعنی یہ معتدل ہوتی ہے، افراط اور تفریط سے پاک ہے، اور اس میں دوام ہے کہ اس کے جتنے بڑے بڑے اصول ہیں وہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، ان میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے مشتملات دیکھیں تو اس کے کچھ احکام عقائد والے ہیں، جیسے عقائد اسلامیہ یعنی ایمانیات ہیں۔ احکام فقہیہ دیکھیں تو عبادات ہیں، ملحق بعبادات ہیں، جیسے ایمان، نذور، کفارات اور حضر و اباحت اور ضحایہ اور عقیقہ اور سید اور ذبائح اور سبق اور جہاد۔ کچھ معاملات ہیں جیسے فقہ الاسرہ، الفقہ المالی والاقتصادی اور الوثائق والشروط اور جنایات یعنی جرائم وغیرہ ہیں۔ احکام اخلاقی ہیں تو اخلاق و سلوک، احکام تنظیمی دیکھیں تو قضاء، سیاست شرعیہ۔ اگر اس شریعت میں مکلف بہا کو دیکھیں تو وہ دو ہیں، افراد ہیں جن پر فرض عین لاگو ہوتے ہیں، اور امت ہیں جن پر فرض کفایہ لاگو ہوتے ہیں۔ اور اس کے اگر مصادر دیکھیں تو کچھ مصادر متفق علیہ ہیں، جیسے کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، اور کچھ مختلف ہی ہیں، جیسے مسائل مرسلہ، استحسان اور سد و ذرائع، قول الصحابی، عمل اہل المدینہ، شرع من قبلنا۔ اور اگر اس کے قواعد استنباط دیکھیں تو اس میں کچھ قواعد لغویہ ہیں، جسے مبادی لغویہ کہتے ہیں، یا جو خاص، عام، مشترک، مؤول اور اسی طرح سے مجاز، کنایہ اور خفی، مشکل، مجمل، متشابہ اور اس طرح کے مبادی لغویہ ہیں۔ تعارض اور ترجیح کے بھی اس کے اصول ہیں، 4 اصول ہیں۔ سب سے پہلے ہم تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر ہم نسخ کی کوشش کرتے ہیں، پھر ترجیح دیتے ہیں، یا دوسرے نمبر پہ ترجیح ہے، پھر نسخ ہے، اور آخر میں پھر توقف ہے۔ مقاصد التشریع، یعنی شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ 5 بڑے مقاصد ہیں۔ حفظ الحیات، زندگی کا تحفظ، کہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، لوگوں کی عقل محفوظ رہے، لوگوں کی عزت محفوظ رہے، اور لوگوں کا مال محفوظ رہے، یہ مقاصد شریعت ہے۔ اس میں جو اجتہاد ہوتا ہے، الاجتہاد فیہا، اجتہاد انفرادی بھی ہوتا ہے کہ ہر مفتی الگ الگ اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد اجتماعی بھی ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ بن جاتا ہے اور وہ مل کر ایک اجتہادی کونسل ہوتی ہے اور وہ اجتماعی اجتہاد کرتی ہے۔
اور اس میں فتاوے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کے علوم دیکھیں تو علوم دو قسم کے ہیں، اصول فقہ اور شرعی علوم جو اوپر گزرے ہیں، اور دوسرے علوم اللغہ ہیں۔ یہ علوم الوسائل اور علوم الآلہ ہیں، اوپر جو گزرے ہیں وہ حقیقی علوم ہیں، یعنی اصل علوم ہے، علوم اصلیہ، اور یہ علوم الوسائل یا علوم الآلہ ہیں کہ جو بطور معاون استعمال ہوتے ہیں، جیسے علوم اللغہ، نحو، صرف، بلاغت۔ دوسرے علوم مقاصد ہیں جو دوسری جگہ پر ہیں۔ اگر اس کے مراتب احکام دیکھیں تو تکلیفی احکام واجب، مندوب، مباح، مکروہ اور محرم ہے، اور اگر وضعی احکام دیکھیں تو شرط، سبب، موانع، صحت، فساد ہیں۔ یہ وضعی احکام ہے۔ وضعی احکام وہ ہوتے ہیں کہ جو علامت ہوتے ہیں دوسرے احکام کے لیے، اور تکلیفی وہ ہوتے ہیں جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ کریں یا نہ کریں، کریں تو واجب، مندوب، نہ کریں تو مکروہ اور محرم۔ تو اگر اس کے ہم دیکھیں طرق و عرضیہ، یعنی شریعت کیسے کیسے پیش کی گئی، تو کچھ اس میں مختصرات ہیں، مختصر کتابیں جنہیں متون کہتے ہیں، جیسے الدرر البہیہ، التجرید، کچھ خالص فقہی کتابیں ہیں، کچھ شروح ہیں، کچھ استدلالات ہیں، کچھ حواشی ہیں، کچھ یک مذہبی ہیں، کچھ مقارن ہیں، اور کچھ مطولات ہیں۔ تو جو سرخ ہیں وہ کتابوں کی شکل ہے، اور جو سبز ہیں یہ علمی شکل ہے۔ تجرید وہ ہیں جو بغیر دلیل کے ہوں، جیسے متون ہوتے ہیں، اور استدلال جس میں دلائل بھی ساتھ ساتھ ہوں۔ تو اس میں جو تالیفات ہیں، تالیفات کے جو مجالات ہیں یعنی میادین ہیں، وہ عقیدہ، فقہ، اخلاق، سیاست شرعیہ، مالیت یا اقتصاد، دراسات، مقارنہ، نوازل۔ نوازل کہتے ہیں جو تازہ ترین مسائل درپیش ہوں، انہیں نوازل کہتے ہیں۔ شریعت کی تاریخ دیکھیں تو عہد رسالت بڑا اہم ہے، پھر عہد صحابہ ہے، پھر عہد تدوین ہے، ائمہ مجتہدین کا دور ہے، عہد تقلید ہے، عصر حدیث ہے۔ عصر حدیث کا مطلب جدید دور ہے۔ جدید دور جو ہے اب اس میں تقلید کے بندھن، جامد تقلید ٹوٹ رہی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ خود جو حنفی، شافعی، مالکی ہیں ان کے اندر بھی بیداری پیدا ہو رہی ہے کہ وہ اپنے دلائل میں تبدیلی بھی کر رہے ہیں اور بہتری بھی لا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھیں آثار التزام دیکھیں تو دنیا میں بھی شریعت کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، افراد کے لیے بھی فائدہ ہے اور امت کے لیے بھی فائدہ ہے۔ شریعت کا التزام دو طرح سے ہوتا ہے، تعلیم تعلم کے ذریعے یا پھر انفرادی عمل کے ذریعے، اور پھر یا یہ فرض عین ہوتا ہے یا فرض کفایہ ہوتا ہے۔ اور شریعت کے جو مؤیدات ہیں یعنی شریعت کا تحفظ کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں ترغیب اور ترہیب ہے کہ واعظ و نصیحت کی جائے، حسبہ ہے یعنی ایک محکمہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے اور نگرانی بھی کرتا ہے حکومت کی طرف سے، قضا قاضی ہوتا ہے جو سزائیں دیتا ہے، عقوبات کا نظام ہوتا ہے، اور سلطان بادشاہ ہوتا ہے جو شریعت کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر ہم شریعت کے مقاصد دیکھیں تو شریعت کے دو مقاصد ہیں، مقصد عام اور مقصد خاص۔ مقصد عام وہی جو گزرے کہ نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، اور خاص دیکھیں تو وہ جزئی فوائد ہیں جو ہر انسان کو الگ الگ لاحق ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ مقاصد ضروریہ ہیں، کچھ مقاصد حاجیہ ہیں، کچھ مقاصد تحسینیہ ہیں۔ ضروری وہ جن کے بغیر گزارا ہی نہ ہو، جان بچانا ضروری ہے۔ حاجیہ وہ ہے کہ گزارا تو ہو لیکن دقت کے ساتھ ہو، اور تحسینیہ وہ ہیں کہ ضرورت اور حاجت سے بڑھ کر بڑی بڑی نیکیاں کرنا بھی ممکن ہو سکے۔ تو اگر شریعت کے ہم نظریات دیکھیں تو اس میں 5 اس نے نظریات پیش کیا۔ نظریہ اہلیت کہ شریعت کے اہل کون کون ہوتے ہیں، نظریہ عقد کہ اس کے اندر معاہدہ کیسے ہوتا ہے، نظریہ ضمانت کیسے دی جاتی ہے، نظریہ ضرورت کہ ضرورت کے پیش نظر جب احکام میں تبدیلیاں کیسی آتی ہیں، نظریہ اموال وغیرہ۔ اچھا، اس کے قواعد دیکھیں تو قواعد کچھ کلی قواعد ہیں، کچھ جزئی قواعد ہیں، جزئی ضابطے ہیں۔ قواعد کلیہ پر مستقل کتابیں ہیں، قواعد کلیہ،
جیسے الضرورات تبیح المحظورات، الحرج یرفع، اور اس طرح سے دیگر۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کا ایک مختصر سا خاکہ تھا جو نہایت ضروری ہے داعیوں کے لیے کہ وہ اپنے دین اور شریعت کے مختلف پہلوؤں کو اجمالی طور پر سمجھ سکیں۔ تو انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔